اور انہوں نے کیا تقلید کی تعریف کی ہے؟ ہم کہتے ہیں التقلید العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج اے الاربعۃ الشرعیۃ، یعنی کہتے ہیں کہ جو 4 حجتوں میں سے نہ ہو وہ تقلید ہے، یعنی جو قرآن نہ ہو، حدیث نہ ہو، اجماع نہ ہو، قیاس نہ ہو، اس کا ماننا تقلید ہے۔ اور ہم صرف کہتے ہیں قیاس کا ماننا تقلید ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اور چوتھی کتاب، اس کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر جانے والا 201 التقلید ہوا قبول قول بلا حجت، بغیر دلیل کے ماننا۔ یہ چھٹی کتاب آپ فتویٰ کیسے دیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ تقلید کسی کا قول، اس کی صفحہ نمبر 76 آپ فتویٰ کیسے دیں، لانڈی کی چھپی ہوئی، اس کی دلیل جانے بغیر لینے کا نام۔ تقلید کسی کا قول، اس کی دلیل جانے بغیر لینے کا نام۔ علماء نے فرمایا اس تعریف کی روح سے امام کے قول کو دلیل جان کر لینا تقلید سے خارج ہو گیا، کیونکہ تقلید کی یہ تعریف ہے کہ اس میں دلیل نہ ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ وہ تقلید نہیں ہے بلکہ دلیل سے مخلا اخذ کرنا ہے، بغیر دلیل کسی کی بات ماننا۔ یہ میرے ہاتھ میں 7ویں کتاب شرح عقود رسم المفتی، اور عام کہتے ہیں شرح عقود رسم المفتی فإن التقلید هو الأخذ بقول الغیر بغیر معرفت دلیلہ، بغیر معرفت دلیل کے کسی کو قول کو لینا، کہتے ہیں فخرج اخذ معرفت دلیل، دلیل کے ساتھ لینا نکل گیا، کیا نکلا؟ فإنه ليس بتقلید، دلیل سے ماننا تقلید نہیں ہے۔ قیاس کا ماننا تقلید کیسے ہوا؟ وہ قیاس جو مستنبط ہو قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث دلیل، لہٰذا وہ قیاس قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو بات قرآن و حدیث سے ثابت اس کا ماننا تقلید نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں توفیق المناصر 8ویں کتاب آپ کے مولانا منصور مینگل ڈاکٹر صاحب کی، کہتے ہیں دلیل کی معرفت حاصل کیے بغیر کسی کے قول پر عمل کرنا، اور اسی طرح لکھتے ہیں کہ جناب والا بلا حجت ولا دلیل، کسی کے قول کو ماننا بلا حجت و دلیل کے۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم، جناب والا اس کا صفحہ نمبر 31 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تقلید کے معنی کسی لائق اعتماد آدمی کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل۔ تقلید کی جتنی بھی تعریفیں میں نے پیش کی ان سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بغیر مطالبہ دلیل کے۔ معیار الحق کو بار بار پیش کرتے ہیں، مولانا معیار الحق میں شیخ الکل فی الکل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فصل والا ذکر، دیکھو میں نے کہا آگے پڑھو، ابن عبد البر کو بھی اس نے آگے نہیں پڑھا تھا، وہ بھی بتاؤں گا، آگے یہاں بھی نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں مولانا اصطلاح میں اہل اصول کی یہ ہے کہ مان لینا اور عمل کرنا 7 قول بلا دلیل کے، اس شخص کی جس کا قول حجت شرعی نہ ہو، یہ اصطلاح ہے۔ اور کہتے ہیں پھر آگے چل کے کہ کسی مسئلے میں تقلید نہ ہوگی، کہتے ہیں رجوع کرنا امی کی طرف مجتہد ہوگی اور تقلید کرنی اس کی کسی مسئلے میں تقلید نہ ہوگی، اس کو صفحہ نمبر 66 اتباع اور سوال کہیں گے، اس کو اتباع اور سوال کہیں گے، تقلید نہ ہوگی۔ جو صفحہ آپ نے پڑھا تھا وہی صفحہ ہے، لیکن چشمے لگانے کے باوجود غور سے پڑھ نہیں سکے۔ آپ کہتے ہیں جناب والا اہل حدیث یاری کے حدیث و مبارک کو وہ قیاس نہیں مان، وہ قیاس مان گئے باقی نہیں مانتے۔ یہ میرے ہاتھ میں شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الارشاد الی سبیل الرشاد، جس کے جواب جو گنگوئی کے جواب میں لکھی گئی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم اہل حدیث یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، ہاں جو بات قرآن و حدیث سے نہ مل سکے اس میں صحابہ کرام امام اعظم کے قول کو اختیار کر سکے۔ الحاصل ان غیر مقلدوں کا مذہب قرآن و حدیث جو قرآن و حدیث سے ثابت، اور اس کے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اجماع و قیاس سے شرعی سے انکار ہے، نہیں، بلکہ وہ بھی قرآن و حدیث کی شاخ ہے۔ شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد میرے ہاتھ میں یہ کتاب حسن البیان فیما فی سیرت النعمان، مولانا محمد عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ، ان کی کتاب 1919، اور یہ فوت ہوئے 1919 کے اندر، آج کی بحث سے تقریباً 80 سال پہلے۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ یعنی قرآن و سنت، اجماع و قیاس۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں فتح المبین ہے کہ جو صفحہ نمبر 30 آناف کی کتاب میر محمد کتب خانہ، قیاس کا ماخذ سنو، کہتے ہیں البتہ وہ قیاس درست نہیں جس کا ماخذ قرآن و حدیث نہ ہو۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں، ماخذ جب قرآن و حدیث ہوا تو قیاس کا ماننا تقلید کیسے ہوا؟ کیا آپ نے نعوذ باللہ قرآن کو بھی حجت نہیں سمجھا؟ کیا آپ نے حدیث کو بھی حجت نہیں سمجھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ تم اتنی تنزلی پر اتر جاؤ گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس تنزلی کا شکار ہو جاؤ گے کہ تمہارے نزدیک نہ قرآن حجت رہے گا نہ حدیث حجت رہے گی۔ صاف لکھا ہے دعوے میں کہ وہ قیاس جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہو، قرآن و حدیث حجت ہے، تو جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوئی کیا وہ حجت نہیں ہے؟ کہتے ہیں آناف میں حنفی شامل ہے کہ نہیں؟ آناف کو ابو حنیفہ شامل ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندے آناف کہتے ہیں ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والوں کو بھی حنیفہ اس میں کیسے شامل ہوئے؟ یہ تو ایسے ہی کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خود محمد بھی شامل ہے۔ محمد نبی ہے کہ امتی؟ بولو، اگر امام ابو حنیفہ بھی حنفی ہے تو پھر بولو امام ابو حنیفہ مقلد تھے، بولو، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہارے علماء نے علامہ سیلی حنفی نصب الرایا اس کے اندر لکھتے ہیں فالمقلد جہل فالمقلد سہل، اس کے بعد آپ ہی کے بڑے امام طحاوی فرماتے ہیں لا تقلدوا کتاب دکھاتے ہیں آپ کو، نکالو آپ کے بڑے، ہاں یہ نصب الرایا
دیر وقت یہاں کا آپ صدر مناظر کو مخاطب نہیں کرتے. یعنی صرف حوالے پوچھے کہ کتاب حزب الرایا صفحہ نمبر جناب والا سنو 219 جلد نمبر 1. اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور بہت سارے لوگوں کا. پہلے ابن عبد البر کا جواب ہو جائے, اس کے بعد کہتے ہیں یہ دیکھو البدایہ فی شرح الہدایہ, علامہ عینی کہتے ہیں فالمقلد ضال فالمقلد جال. 317. آپ جیسے مانگ رہے جیسے جواب دیں گے, جواب کو بھی تک کسی چیز کا دے نہیں رہے. اتنی آیتیں میں نے پڑھی, ان کا کیا جواب ہے؟ اس کے بعد امام جعفر طحاوی لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ کریم یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کی, اور خود انہوں نے یہاں لکھا ہے آگے میں کہ قرآن حدیث سے مستنبط قیاس ماننا قرآن اور حدیث کی اتباع. اور پھر یہ کہ فقیہ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی, جو فقیہ پر وحی نازل نہیں ہوتی تو قیاس کس کا فعل ہے, فقیہ کا یا کسی اور کا؟ جب اس پر وحی نازل نہیں ہوتی تو قرآن حدیث کیسے بنا؟ آپ اس کو تو کہتے کہ قیاس کو قرآن حدیث ہی ماننا ہے. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا تھا کسی مسلمان سے میں یہ نہیں سنا کہ وہ قیاس کو قرآن حدیث کہتا ہوں, سوائے صدیق رضا کیا. صدیق رضا کہتے کہ قرآن اور حدیث سے قیاس کو ماننا. جب قیاس کو ماننا قرآن اور حدیث سے تو پھر بھائی آپ اس پہ دلیل پیش کرتے. دلیل تو پیش نہیں کی کیونکہ مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی کر سکتا ہے. خطا ہونے کی صورت میں ایک نیکی ملے گی, ایک اجر ملے گا, اور صحیح ہونے کی صورت میں 2 اجر ملے گا. تو کیا قرآن اور حدیث میں غلطی ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. قیاس میں غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجتہد سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور مجتہد صحیح بھی کر سکتا ہے. یہ احتمال ہوتا ہے. مگر یہاں پر انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث سے مستنبط قیاس ماننا قرآن اور حدیث کی اتباع ہے. ایک دلیل بھی ابھی تک ایک بھی دلیل سامنے نہیں آئی کہ قرآن اور حدیث سے مستنبط جو بھی قیاس ہوگا, آپ قیاس پہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن حدیث کی اتباع ہوگی. یہاں پر بخاری کی وہ حدیث میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. کہ اگر ایک مجتہد